ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام اور قرب و جوار سے جلسے میں شریک ہونے والے معزز حاضرین، یہ جلسہ جمعیت علماء یو پی نے کوئی عمومی جلسہ نہیں بلایا، اس کے لیے یو پی کے مشرقی اضلاع نے اس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ یو پی کے اندر مدارس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو طرح طرح کے نوٹس آ رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مشرقی یو پی ہی میں ان اہل مدارس کو جمع کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر کس طرح آگے بڑھا جائے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اس طریقہ کار سے انہیں آشنا بنایا جائے، ورنہ تو ہمارے احباب نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مدارس پر جس گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا وہ آسام ہے، وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، کون بیٹھے گا یار، وہاں جا کر جلسہ کیا جائے۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد مشرقی یو پی نے ہاتھ ڈالا، اور اب چند دنوں کی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار نے پانی پت وغیرہ کے اندر مدارس کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں لکھنؤ میں جلسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ابتدا کے اندر غور و خوض کر کے، کیونکہ بڑے بڑے مدارس کی جگہ یہ صوبہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے، کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ ارباب مدارس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس واسطے سے اپنی بات صوبائی گورنمنٹ بلکہ ہم مرکزی گورنمنٹ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ صرف درسگاہیں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مجمع ہے ہزاروں آدمیوں کا، یقیناً اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری اس آواز کو صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں
کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گزرا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے نہ آشنا اور نہ واقف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو۔ اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا۔ ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پرور تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں، جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے، ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مددی طریقہ ہے۔ مدرسے کا یہ کردار ہے۔ اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ مدرسے سے نکلنے والی آزادی، میں کہتا ہوں کہ آج کے مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں، یہی مدرسے کے سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا۔ اس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور ایک بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتی آج مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بیوقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ ہے۔ پھر آپ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل لوگ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نے جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا۔ لوگ نہیں جانتے اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر، اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو
شاہجہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا. وہ تحریک یہیں سے چلی ہے. ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے دستانے بند کرو, بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو. ارے پاگل ہو, بے وقوف ہو, اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا توق پڑا ہوا تھا, تم غلام تھے انگریز سے, تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف پوچھے, اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے. آج لوگ نہیں جانتے انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہجہاں کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی, ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا, دفن کر دیا. وہ پارک ہے, ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا, آج سبھاش اس کا نام ہے. دنیا نہیں جانتی. جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو, یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں ہیں. لوگ نہیں جانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان سے مخالفت کرتے ہو. یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا, انگریز نے برباد کیا, تحریک اپنی جگہ پر رہی, ختم نہیں ہوئی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہیں وہاں پہنچے, جہاد کرتے رہے, یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے, چھوڑ دیا لوگوں نے, تتر بتر ہو گئے. لیکن لوگ واپس آئے اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے, یہاں تک کہ 57 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا, جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا. اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے. بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے. سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل, روح روشن مستقبل, ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو, صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے. کون لوگ تھے؟ جو وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا, جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا. اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں. ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے, اتفاق سے وہ زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم, اس کے باقیات مل گئے, لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں لینے دیا, اس کو پھر پاس کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. وہ ایک تاریخ تھی. یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں. کوئی ہے مائی کا نام بتائے, وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی تقسیم کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں, میں کہہ رہا ہوں, علم اعلان کہہ رہا ہوں, تاریخ کی کتابوں کو پڑھو, اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ. کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں. پھر
ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے، بلکہ ایک ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات کے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے۔ ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا ملک آباد ہوا، کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے۔ جب 1857 میں خدا کی قدرت آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہیں احترام، ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھی مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت نکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے کہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت نے دیکھا تو بیٹھ کر میں مدرسوں کے بنانے کا فیصلہ کیا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ اس بنیاد کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہی جائے۔ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگو پے کے اندر خون تھا، اور وہ خون آزادی وطن کا تھا۔ وہاں سے پھر آزادی کی تحریک، چین سے نہیں بیٹھے، 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے، اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست۔ اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاذ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھے میں اسے جانتا ہوں۔ صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کے قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا ہے۔ یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا۔ دارالعلوم کی بنیاد اس مقصد کے لیے پڑی، وہ یہ مقصد، پھر ایک مدرسہ نہیں، اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے، یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا، یہی بنیاد تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی جبائر اللہ صاحب، شاہجہاں پوری، حضرت مدنی،
انور شاہ کشمیری اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک 1947 کے اندر آزاد ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں۔ حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں۔ تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کے وزیر اعظم تھے سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی انگریز کو ہٹانے کے لیے، مگر انگریز حکومت تو اپنی جگہ سے ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو اپنی زندگی، وہ کام جو آپ کے بعد ختم ہونے کو ہے، انہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی جو وہاں سے آنے کے بعد 1 سال اور کچھ مہینے زندہ رہتا، اس نے کیا جواب دیا؟ اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے، کہا کر لی کیا؟ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا، جس زمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس زمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں تو میں آخر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں جو کیچڑ کو کھودتے ہو وہ تم سے کچھ نہیں رہتے۔ مسلمان رکشا چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدد سے وہی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے صرف پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھی، نہیں سونیا جی تھی اور ارجن سنگھ زندہ تھے، انہوں نے اور سہیل صدیقی جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی، انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے ملک فضائل تھے گورکھپور کے اور دوسرے لوگوں نے مل گئے، انہوں نے بلا دیا، مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا۔
صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تم گئے نہیں. مجھے یاد آیا, میں فوراً گھر میں گیا, بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی, میں اس گاڑی میں سفر میں دلی پہنچ گیا. صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی. زور کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی, میں بریف کیس اٹھا کر وہاں چلا گیا, جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بنا لیا. جلسہ شروع ہو گیا, میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملاقات اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے, آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے. میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا, مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی, بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے, اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے, ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے. وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل دیں گے. میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل سچ بول رہے ہیں, لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں. ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں, 3 سال گزر چکے, اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے, کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ پہلے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے. میں نے کہا پھر کہتے ہیں آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے, اور میں مدرسے کا آدمی ہوں, میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے میرا آپ سے کیسے بات ہو سکتا ہے. اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے, آج بھی مخالف ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں. ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے, ہمارا دین ہے. جس طرح مسجد ہمارا دین ہے اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے, مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے, مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. دونوں ایک چیزیں ہیں. جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں دیتے, ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد, ہم نہیں آپ سے مدد کرنا چاہتے. میں نے یہ بات کہی, میرے آدمی تھے وہاں بہت, لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے, پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت نہیں دیا. میں نے کہا آپ مطمئن ہیں, آپ نے میری بات سنی ہے, میں آپ کی بات سنوں گا, کوئی میں نقل نہیں کروں گا. میرے اندر یہ ہمت ہے. انہوں نے بولنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا, بس وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا کر. میں نے سوئے صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا, میں کہ بھائی تب میں جا رہا ہوں. پکڑ لیا مجھے, خدا کے لیے بچ جاؤ, اس مجمع کو اب وہ نہیں کر پائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا, بیٹھ گئے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسے نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے.
وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں رکھے۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہیں مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن بنا رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش ہیں، ہم گورنمنٹ میں کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے انتظام کو برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی، پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چلے، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات شروع کر دی۔ ہم اس کے مطابق دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ اس سے بلند دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ لے کر چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقات، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر ایک لمبی فہرست ہے، ہر چیز معقول ہے۔ ملک آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا۔ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا، انہوں نے لے لیا۔ جمعیت علماء کی جو لے کر کے بیٹھے گئے، ہم نے ملک کو تسلیم نہیں کرایا، ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گھروں میں رکھے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ ہم پاکستان نہیں گئے، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے، جمعیت علماء کی تحریک کے بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ دفعہ 25، 26، 29 لا کر رکھی گئی، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی بھٹکے کے جائز ہے۔ یہ وہ ہے دستور جو دستور
دستور ہے ملک کا اور یہ سیکولر دستور ہے. اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے. آج صرف پرست طاقتیں دستور کی ان شقوں کو کاٹ نہیں سکی ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. کس بنیاد پر ہماری منزلوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. آپ کے اوپر کیوں شام گزرتی ہے یہ بات؟ کیا آپ ملک کے امن و امان کو پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائی، جمیعت علماء کا یہ دستور ہے. جمیعت علماء اس چیز کو لے کر چل رہی ہے. آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دستور نے حق دیا ہے. ہم اس چیز کو لے کر جمیعت علماء کورٹ میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر. ان حالات میں جبکہ حکومتوں کی بنیاد نفرت کی سیاست پر ہے، جمیعت علماء نہیں سمجھتی کہ کوئی اور راستہ ہے علاوہ اس کے کہ ہم سپریم کورٹ کے کنجی کو کھٹکھٹائیں. ملک کے اندر ہر وہ اور ہر وہ اقلیت جس کے پاس راستے بند ہیں، راستہ نہیں ملتا اور کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہے تو سپریم کورٹ کو جا کر کے اس کے دروازے کو کھٹائیں. ہم اس کے دروازے کو کھٹاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید، ہم 500 سے زائد افراد ہیں جن کے مقدمات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں. ان مقدمات کے اندر ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سال میں. ہمارا کیا ہے؟ ہماری جیب سے توڑا جاتا ہے. اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں. جمیعت علماء کا یہ کردار ہے. جمیعت علماء اس کے لیے کام کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے سوا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں ہے. وقت کے سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور بڑے سے بڑا جو وکیل کپل سبل جو ایک دن میں 5 منٹ کے لیے اگر کورٹ میں گئے 15 لاکھ روپے کی کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے 3.25 گھنٹے کھڑے ہو کر کے وقت کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے. سارے ہندوستان کا ساری دنیا نے اس کو دیکھا. جمیعت علماء کے وکیل تھے. ہوتا کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے. لیکن جمیعت علماء سپریم کورٹ میں جاتی ہے. ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، ہر بنیاد کو لے کر کے جائیں گے. جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آئیں گے ہم جائیں گے. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی ایک پرانی تاریخ ہے. آج سے نہیں، 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے اس ملک کے. پہلے ملک کے اندر راجا اور رجواڑوں کی حکومت تھی. مسلمان زندہ تھا اور اپنے مذہب کے ساتھ کیرلا سے لے کر سندھ تک زندہ تھا. اس کے بعد بابر آئے اور دوسرے لوگ وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے حکومتیں کر لی. مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ زندہ تھا. بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تو چلے گئے. اس کے بعد انگریز کی حکومت، مگر مسلمان اپنی آزادی مذہب کے ساتھ زندہ تھا. اس کے بعد کیا حکومت، کانگریس کی حکومت کے اندر ایسا مسئلہ مسلمان کے ساتھ نہیں تھا. کانگریس کی حکومت ختم ہوئی. اب اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ اس دستور کو بھی آگ لگا دی جائے گی اور مسلمان کو مذہب کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے گا. میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جب تک یہ دستور زندہ ہے آپ کو نہ کرنے کا کچھ حق ہے، اور ہم جائیں گے کورٹ میں، پہنچ گئے ہیں کورٹ کے اندر، فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہ سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ملک کی ہر اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھی کی انگلیوں کی طرح سے جڑ کر رہے، جمعیت علماء اسی طرح زندہ رہتی ہے اور کام بھی اسی طریقے پر کرتی ہے، ہم اس چیز کو لے کر پہنچیں گے۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور اس کے مذہب سے بیکار کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ملک کے لیے غلط ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ اقلیت اور اکثریت کے اندر گھسے ماحول کے اندر کاروبار کو دیکھیں، اقتصادیات کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھیں، ہر اعتبار سے ملک تباہ ہو کر بات کر رہا ہے۔ کاروباری لوگ جو بیٹھے ہوئے بنارس کے، میں صبح سے بات کر رہا ہوں، ہر آدمی یہی کرتا ہے کہ جم گیا ہے کاروبار، ایسا لگتا ہے جیسے مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہے۔ چند افراد ہیں جو سارے ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن سارا ملک چند افراد سے تو نہیں چلتا ہے۔ کیا بربادی ہے؟ میں کہتا ہوں گورنمنٹ جسے امن و امان قائم کرنا چاہیے، بھائی چارگی کو بڑھانا چاہیے، ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کیا جائے، ہر ایک کو مذہبی دستور کی آزادی دی جائے، آپ نے اس کو آگ لگانا شروع کیا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، امن و امان ختم ہو گیا ہے، موب لنچنگ ایک مصیبت ہے اور سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کی طرف نہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو صرف وہ مسلمانی کا قتل نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی قتل ہوگا، ہندو کا بھی قتل ہوگا، بربادی ملک کے اندر آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں حکومتوں کو کہتا ہوں کہاں ہیں حکومتیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ عنصر کون ہیں جو اس طریقے پر آدمی کو آپ کی موت سے کھیل رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، شور مچایا تھا جب بہار سے جو صوبہ بنا اس کے اندر موبلنگ کی سب سے زیادہ بی جے پی گورنمنٹ کی، بی جے پی گورنمنٹ گر گئی، اب نومان ہو گیا۔ آج یو پی کے اندر ایسی تباہی مچی ہوئی ہے اور یہ راجستھان کے اندر ہے۔ اگر حکومت چاہے تو وہ ملک کے امن و امان سے کھیلنے والے لوگ ایک دن نہیں آزاد رہ سکتے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندو اور مسلمان کا قتل عام کرنے والے لوگ بالکل زندہ ہیں۔ اگر گئے بھی جیل میں تو 4-5 دن کے لیے گئے اور اس کے بعد آزاد ہو کر کے پھر انہوں نے ایک شروع کر دیا۔ کس طرح ملک چلے گا؟ یہ بربادی کس طرح سے قبول کر لی جائے؟ میں یہ بات ہر بار